اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب پر پولیس کے چھاپے اور صحافیوں پر مبینہ تشدد نے پورے ملک میں صحافتی برادری کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جمعرات کے روز ہونے والے اس واقعے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا اور اسلام آباد پولیس کے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ واقعے کی ویڈیوز اور مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار ڈنڈوں کے ساتھ پریس کلب کے احاطے میں داخل ہوئے اور صحافیوں پر حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری فوٹیج میں پولیس کی صحافیوں کو گھسیٹتے اور کینٹین سے باہر نکالتے دیکھا گیا۔ ایک اور ویڈیوز میں ایک صحافی اپنا ٹوٹا ہوا کیمرہ دکھا رہا تھا جبکہ اس کی قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ صحافی برادری پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اس واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پریس کلب کے عہدیداران نے پولیس کو روکنے کی کوشش کی تو انہیں بھی مارا پیٹا گیا اور 2 افراد کو گرفتار کیا گیا جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا واقعہ ہمارے لیے اب یا کبھی نہیں جیسی صورتحال ہے۔ بٹ کے مطابق پریس کلب صحافیوں کا دوسرا گھر ہے اور پولیس کے اندر گھس کر کیمرے اور موبائل فون توڑنا ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے تاکہ حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے جائیں اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ پریس کانفرنس میں طلعت چودھری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ پولیس کو کلب کے اندر جانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملے پر مزید تحقیقات ہوں گی۔ اطلاعات کے مطابق پریس کلب پر حملے کو ملک بھر کے صحافیوں نے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر طارق ورک نے کہا کہ صحافی پورے ملک میں متحد ہیں اور اس واقعے کے خلاف سخت رد عمل دیں گے۔ بعد ازاں صحافی تنظیموں نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور پولیس کارروائی کو دہشت گردی سے تعبیر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ صحافیوں کو دبانے اور آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی ایک مہم کا حصہ ہیں۔ افضل بٹ نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا اور تمام پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرایا جائے گا۔ جیو نیوز کے صحافی اور نیشنل پریس کلب کے عہدیدار شیراز گردیزی نے بتایا کہ جب جموں کشمیر کی مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کلب میں احتجاج شروع کیا تو پولیس نے انہیں گھیر لیا اور صحافیوں کو کوریج سے روکنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق پولیس نے موبائل اور کیمرے چھیننے کی کوشش کی اور صحافیوں کو زبردستی گھسیٹا۔ بعد میں پولیس دروازے توڑ کر کلب کے اندر گھس آئی اور کینٹین میں توڑ پھوڑ کی۔ پریس کلب پر حملے پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی مذمت کی اور کہا کہ صحافیوں پر تشدد ناقابل قبول ہے۔ سینئر صحافیوں حمید میر، طلعت حسین، متی اللہ جان، انیس ملک اور زبیر نساء برکری سمیت کئی صحافیوں نے اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ متی اللہ جان نے کہا کہ پریس کلب صحافیوں کا گھر ہے اور پولیس کے اندر گھس کر لاٹھی چارج کرنا انتہائی شرمناک ہے۔ طلعت حسین نے کہا کہ نیشنل پریس کلب کو مجرموں کا اڈا سمجھ کر اس طرح کارروائی کرنا پاگل پن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے بھی کہا کہ پریس کلب پر حملہ دراصل آزادی اظہار پر حملہ ہے۔ صحافی تنظیموں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ اس واقعے کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اگر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو ملک بھر میں احتجاج کی لہر اٹھے گی۔ یہ واقعہ نہ صرف برادری کے لیے بلکہ آزادی اظہار کے مستقبل کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ صحافی برادری کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد کا پریس کلب محفوظ نہیں تو پھر ملک کے کسی اور کلب کو محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا۔